Assalamualaikum students, I hope you are all fine. I am your social studies teacher from Hassan Scholar Public School اور آج کا ہمارا سبق ہے مغلیہ سلطنت کا زوال اور ہمارا آج کا SLO ہے طلبہ فرق سیر اور مختلف بادشاہوں کی طرز زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ ہم مغلیہ سلطنت کا چیپٹر میں پہلے کچھ بادشاہوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جس میں ان کی حکومت اور ان کو کیسے قتل کیا گیا یا ان کی حکومت کو کیسے ختم کیا گیا اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آگے ہم مزید جو ہے وہ پڑھیں گے کہ فرق سیر کو کیسے قتل کیا گیا اور اس کے بعد کون کون سی حکومتیں آئیں۔ میں اس کو آپ کا اوور ویو دوں گی اور آپ ریڈنگ خود کریں گے پیج نمبر 100 سے لے کر 101 پیج تک۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا فرق سیر کا قتل۔ اس کے بعد اس میں بتایا ہوا ہے کہ فرق سیر کا کیسے قتل ہوا اور کیا سازشیں ہوئیں اس کے خلاف۔ تو جب فرق سیر کی حکومت تھی تو اس کے ساتھ سید برادران کی حکومت بھی تھی جو کہ فرق سیر ان سے جو ہے وہ جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اس نے اس سلسلے میں داؤد خان کو پیغام بھیجا کہ اگر تم ان کو قتل کر دیتے ہو تو میں تمہیں دکن کا گورنر بنا دوں گا۔ تو اس سلسلے میں ان کی لڑائی ہوئی داؤد خان کی، جس میں جو ہے وہ داؤد خان ان کو گولی لگنے سے وہ مارا گیا اور سید حسین علی مطلب جو سید برادران تھے ان کو فتح حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے فرق سیر کو بہت دکھ ہوا۔ اسی سلسلے میں دارالحکومت میں بہت سے عوامی مسائل چل رہے تھے اور بے چینی اور بد امنی کا دور تھا، اور اس میں جو ہے وہ سید حسن علی شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے خلاف قدم اٹھائے گا، مطلب فرق سیر کے خلاف۔ تو وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کافی فوج لے کر آیا مرہٹہ سے اور 11,000 فوجی لے کر آیا تھا، اور اس نے سید برادران نے جو ہے وہ فرق سیر کو پھر کیا کیا کہ اندھا کر کے قید کیا اور اس کے 2 ماہ بعد قتل کر دیا۔ فرق سیر کے قتل کے بعد سید برادران نے رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے چھوٹے بھائی رفیع الدرجات کو تخت نشین کیا۔ یہ کافی عرصہ سید برادران کی جو ہے وہ قید میں رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ذرا خراب رہی، تو اس کے 3 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا 1719 میں ہی۔ اس کے بعد سید برادران نے اس کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو شاہ جہاں دوم کے لقب سے تخت نشین کیا، اور رفیع الدولہ بھی ان کی ہی کٹ پتلی تھا، مطلب وہ اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتا تھا اور اس کی بھی صحت خرابی کی وجہ سے وہ تقریباً 4 ماہ کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا 1719 میں ہی۔ رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ کے انتقال کے بعد سید برادران نے محمد شاہ کو جو ہے وہ تخت نشین کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کا پوتا تھا۔ محمد شاہ جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ خود نہیں لے سکتا تھا، سب فیصلے سید برادران کرتے تھے، جس کی وجہ سے محمد شاہ جو ہے ان کے اثر سے نکلنا چاہتا تھا۔ سید برادران اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ ان کا غرور اور تکبر آہستہ آہستہ ان کی جو ہے اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے مخالفوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے محمد شاہ نے ان کے اثر سے نکلنے کی کوششیں جاری کر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سید برادران کا زوال سٹارٹ ہو گیا۔ مطلب کافی حکومتیں تھیں جو ان کے خلاف ہو گئی تھیں ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ تو سید برادران سے نجات پانے کے لیے محمد شاہ نے جو ہے وہ نظام الملک سے رابطہ کیا۔ جو سید برادران تھے نا وہ نظام الملک کے دکن پر قبضے کے خلاف تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نظام الملک نے جو ہے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی اور ان کے اوپر 1719 میں ہی حملہ کیا اور سید حسین علی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اور اس کے بعد سید حسن علی جو اس کا دوسرا بھائی تھا، اس نے 1720 کے ہی آغاز میں بادشاہ محمد شاہ کے اوپر حملہ کیا اور وہ شکست کھا گیا، اور بادشاہ نے اس کو 2 سال جیل میں رکھا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح جو ہے وہ سید برادران کا دور حکومت ختم ہو گیا اور محمد شاہ مکمل حکمران بن گیا۔ سید برادران کے قتل کے بعد محمد شاہ کو منصبدار اور گورنر نے مبارکباد دی، اور اس کے بعد محمد شاہ نے جو ہے وہ راجپوتوں کے ساتھ جو بھی مخالفت چل رہی تھی اس کو ختم کیا، اور اس طرح راجپوتوں کے ساتھ اس کے تعلقات کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ Now let's move towards the short question number 2 and 3. سیکنڈ شارٹ کویشچن ہے بادشاہ فرق سیر کے قتل کا حال بیان کریں، اس کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے پیچھے۔ اور تھرڈ شارٹ کویشچن ہے سید برادران کے زوال کا حال بیان کریں، یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے، اور شارٹ کویشچنز بھی میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اینڈ ڈو ہوم ورک آن یور کاپیز۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔